اور دیکھیں بہت بہت بیمار رہی، ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہی، آکسیجن پہ زندہ رہی کئی دنوں۔ اور یقین کریں جب میں آکسیجن پہ زندہ تھی تو مجھے یہی ایک خیال آتا تھا بار بار کہ محبت بھی آکسیجن کی طرح ہوتی ہے۔ آکسیجن بھی آپ کو زندگی دیتی ہے، اسی طرح محبت بھی آپ کو زندگی دیتی ہے۔ محبت، آج میں نے سوچا میں محبت پہ بولوں گی۔ محبت اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز بنائی ہے کہ جو انسان سے الگ نہیں ہو سکتی۔ یہ کسی نہ کسی صورت میں، کسی نہ کسی طریقے سے یہ آپ کی زندگی میں ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں تو یہ ماں باپ کی محبت ہوتی ہے، بہن بھائیوں کی محبت ہوتی ہے۔ بڑے ہو جاتے ہیں، شادیاں ہو جاتی ہیں تو شوہروں کی محبت ہوتی ہے، بیویوں کی محبت ہوتی ہے، اور پھر کسی اور کی بھی محبت ہو سکتی ہے۔ محبت کی بہت قسمیں ہیں، محبت کو آپ ایک خانے میں فٹ نہیں کر سکتے۔ محبت تو جانور سے بھی ہوتی ہے، اور جانور سے جو محبت ہوتی ہے وہ بہت انٹینس ہوتی ہے، اس لیے کہ جانور انسان نہیں ہوتا۔ انسان تو دھوکہ دیتا ہے محبت میں، لیکن جانور اگر محبت کرتا ہے تو وہ کبھی دھوکہ نہیں دیتا۔ وہ اسی طرح آپ کے پیچھے پیچھے، آپ کے ساتھ ساتھ، آپ کے بستر میں، اپنے لو کا اظہار کرتا رہتا ہے۔ وہ جانور ہے، لیکن انسان اللہ تعالیٰ نے کچھ تھوڑا سا خود غرض بنایا ہے۔ وہ محبت میں سب کچھ لینا تو جانتا ہے، دینا نہیں جانتا۔ آپ دیکھیں لوگ ترستے ہیں، کبھی کبھی ماں باپ ترستے ہیں اپنے بچوں کی محبت کے لیے، کبھی کبھی اولاد ترستی ہے اپنے ماں باپ کی محبت کے لیے اور نہیں ملتی۔ یہ بھی قدرت کا عجیب ایک قانون ہے کہ جب وہ عطا کرتا ہے تو ہم لیتے نہیں ہیں، اور جب وہ عطا نہیں کرتا تو ہم روتے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں اور ہم اس سے مانگتے ہیں۔ صحت بھی ایسے ہی ایک چیز ہے محبت کی طرح، کہ جو اگر آپ صحت مند ہیں، آپ میں انرجی ہے، تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ میں کوئی کمی نہیں ہوتی، دلوں کو جیت سکتے ہیں، دلوں پہ حکمرانی کر سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ کی صحت جواب دینے لگتی ہے، اور جب سانس لینا مشکل ہو جائے، اور جب دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو جائے کہ کانوں میں سنائی دے، اس وقت خیال آتا ہے کہ یہ بھی تو اللہ کے قریب ہونے کا ایک بہانہ ہے۔ اگر وقت آ گیا ہے تو اس سے بہتر تو کوئی طریقہ ہی نہیں ہے اللہ کے نزدیک ہونے کا۔ اور سب سے بڑی محبت جو ہے نا، وہ اللہ کی محبت ہے، اس لیے کہ اللہ مجسم محبت ہے۔ اللہ نے یہ انسانوں کی محبت نہیں ہے جہاں گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، یہ اللہ ہے جو صرف دیتا ہی دیتا ہے۔ آپ مانگو تو بھی دیتا ہے، آپ نہ مانگو تو بھی دیتا ہے۔ اس کی محبت ایک ایسی چیز ہے جو اس طرح دل میں گھر کر جاتی ہے کہ وہاں سے آپ اس کو نکال نہیں سکتے۔ اللہ بس ہم اللہ کے بہت نزدیک ہیں، اللہ ہم سے بہت نزدیک ہے۔
لیکن کبھی کبھی ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ کو بھی یاد کریں، اللہ سے محبت کا اظہار کریں، اس سے باتیں کریں، اس سے باتیں کریں، دیکھیں وہ آپ کی باتیں سنتا ہے یا نہیں۔ وہ سب کچھ سنتا ہے، وہ سمجھتا ہے، وہ دلوں کے راز جانتا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ محبت آپ نے اس سے کی ہے، اس نے آپ سے کی ہے۔ محبت سمجھیے ایک ایسا نغمہ ہے، ایک ایسی دھن ہے جو دلوں کو بالکل لوٹ لیتی ہے، جو آپ کے آنکھوں میں آنسو لے آتی ہے، جو بہت ساری پرانی یادیں تازہ کر دیتی ہے۔ جب وہ یادیں بھی جب لوگوں نے آپ کو دھوکے دیے، وہ یادیں بھی جب لوگوں نے آپ سے بہت محبت کی، وہ چھوٹے بچے بھی جو آپ کو اپنا بنا کے اور آپ کے دلوں میں اپنا گھر کر گئے۔ تو محبت پہ یقین رکھیے، یہی محبت ہے جو ہمیں زندگی دیتی ہے، زندگی کی امنگ دیتی ہے، زندہ رہنے کی چاہت دیتی ہے، اور ایک عجیب خوشگوار ماحول میں لے جاتی ہے، ایک ایسا خواب دکھاتی ہے جو کبھی تو پورا ہو جاتا ہے، اکثر پورا نہیں ہوتا۔ یہ خوابوں کی دنیا ہے۔ محبت کرنے والے، محبت کو سمجھنے والے جانتے ہیں کہ یہ خوابوں کی دنیا ہے، اور خوابوں کی دنیا اصل سے بہت دور ہوتی ہے۔ آپ اس کے پیچھے بھاگیں، وہ آپ کو ہاتھ نہیں آئے گی۔ خواب دیکھتے رہیں آپ، خوابوں میں سے نکل کر تو سوچیں، خوابوں سے نکل کر جب آپ اصل حقیقت میں آتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان خوابوں میں تو آپ کو اتنے دھوکے ملے ہیں، لوگوں نے آپ کو جگہ جگہ دھوکے دیے ہیں، راستہ کہیں سیدھا ملا، کہیں ٹرن ہو گیا، کوئی آپ کے ساتھ چلا اور 4 قدم چلا پھر چھوڑ کے چلا گیا، کوئی آپ کو بہت محبت سے آؤ تمہیں میں دکھاؤں کہ زندگی کیا ہے کہہ کر لے گیا، اور زندگی کا وہ رخ دکھایا جو نہیں دیکھا تھا۔ تو زندگی کے کئی رخ ہے، اچھا بھی ہے، برا بھی ہے۔ ہم جیتے ہیں، ہم اپنے لیے بھی جیتے ہیں، ہم دوسروں کے لیے بھی جیتے ہیں، ہم بس زندہ رہتے ہیں تو اوروں کے لیے زندہ رہتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ آپ نے کبھی یہ کہا ہو کہ میں یہ کام اپنے لیے کرنا چاہتی ہوں؟ نہیں، آپ ہمیشہ یہ کہتی ہیں کہ اگر میں نے یہ کیا تو دنیا کیا کہے گی، اگر میں نے یہ کام کیا تو لوگ کیا کہیں گے، اگر میں اس طرح باہر نکلی تو لوگ کیا کہیں گے، اگر میں نے اپنے خوابوں کو حقیقت میں ڈھالا تو لوگ کیا کہیں گے۔ تو ہم تو پھر جیتے ہی لوگوں کے لیے ہیں نا، ہم اپنے لیے تو نہیں جیتے، ہمارے تو خواب ادھورے ہی رہ جاتے ہیں، ہم صرف دوسروں کی طرف دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ ہمیں کیا کہیں گے، حالانکہ جب وہ کچھ کرتے ہیں تو ہم کچھ نہیں کہتے، ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اتنا بڑا کیا، اس قابل کیا، تو اب جتنی زندگی ہے ہم اس کو اچھی یادوں کے سہارے، اچھے لوگوں کی باتوں کے سہارے، اور ایک خوبصورت
محبت اور پیار کے سہارے گزارنا چاہتے ہیں۔ محبت کا سہارا بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ بہت بد نصیب وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو محبت نہیں ملتی۔ آپ محبت کر کے دیکھیے، محبت زندگی کی نشانی ہے، محبت آپ کا سہارا ہے۔ لیکن کبھی یہ یاد رکھیے گا کہ محبت میں بہت آسانی سے دھوکہ دیا جاتا ہے، بہت آسانی سے فریب دیا جاتا ہے، بہت آسانی سے آپ کو ایسے نگری میں لے جایا جاتا ہے جہاں سے پلٹنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ زندہ رہیے، زندہ رہیے، محبت کیجیے، پیار کیجیے، بچوں سے پیار کیجیے، جانوروں سے پیار کیجیے، اپنوں سے پیار کیجیے، غیروں سے پیار کیجیے، اور یہ مت بھولیں کہ یہ دنیا ہی محبت کے لیے قائم ہوئی ہے۔ اس دنیا میں اگر محبت نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا، ہم اور آپ بھی نہ ہوتے۔ ہم اسی محبت کے سہارے تو چل رہے ہیں نا۔ کبھی دھکا کھا کے پیچھے ہو جاتے ہیں، کبھی دھکا کھا کے آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن زندگی کبھی ایک سیدھی لائن پر نہیں چلتی۔ چلتے چلتے یکایک آپ گر پڑتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر چلنا شروع کرتے ہیں، پھر ٹھوکر لگتی ہے، پھر گر پڑتے ہیں، لیکن ہمت نہیں ہارتے، اس لیے کہ جس طرف آپ جا رہے ہیں وہ ایک نگری ہے محبت کی، جہاں ایسے لوگ بستے ہیں جو صرف محبت کرتے ہیں، جہاں نفرتیں نہیں ہوتی، جہاں عداوتیں نہیں ہوتی، جہاں کوئی کسی کی برائی نہیں کرتا، صرف لوگ ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ وہاں آپ کو ایسے بچے بھی ملیں گے جو آپ کو بے انتہا پیار کریں گے اور آپ ان سے بے انتہا پیار کریں گی۔ تو یہ ہے دنیا اور یہ ہے زندگی۔ زندگی کو میں تو جتنا سمجھ پائی وہ بس یہی ہے کہ زندہ رہو تو دوسروں کے لیے رہو، دوسروں کے لیے زندہ رہو، اپنے لیے نہیں۔ اپنے لیے تو سبھی زندہ رہتے ہیں، دوسروں کی خوشی کی خاطر زندہ رہو، دوسروں کو دیکھو، غریبوں کو دیکھو، ان مفلسوں کو دیکھو جن کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کی خاطر زندہ رہو، ان کو کچھ دو، لو مت دو۔ بس جی یہی محبت کی کہانی ہے، یہی آپ سے آج بات کرنی تھی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ غزالہ کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔